محمود خان اچکزئی کے اس بیان پہ افغان کبھی غلام نہیں رہے، اس کا میں نے گزشتہ ویڈیو میں جواب تو دیا ہوا ہے، بڑا لاجیکل اور بڑا کیا بولتے ہیں افغانوں کی اپنی تاریخ کے حوالے سے ہی۔ تو اس میں پھر یہی بتا دیتا ہوں، اس کو رپیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیے جی، ہندوستان میں جب ہم غلام تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے جو ہے اپنی نو آبادیاتی نظام کو وہاں مضبوط بنایا تھا۔ وہاں جو ادارے تھے، پولیس، فوج، جاسوس، اور ان کے بہت سارے ہمدرد بھی تھے جو با اثر لوگ تھے، فیوڈلز تھے، جو نوابین تھے، اور جو مطلب معاشرے میں بڑا اہم کردار رکھتے تھے یا بڑا مضبوط کردار رکھتے تھے کہ ایک نواب کیا ایک فیوڈل کے ہزاروں لاکھوں کیا بولتے ہیں مزاریں ہیں، وہ فیوڈل کی مرضی کے بغیر ہل جل نہیں سکتے، اور کیونکہ فیوڈل کا جو ہے سارا نظام وہ انگریز کے ساتھ تھا، ان کے سارے مفاد یہ وہ، تو اس کی ایک وجہ تھی کہ بہت عرصہ جو ہے انہوں نے ایک ایسا نیٹ ورک ڈیولپ کر لیا ہوا تھا کہ اگر کوئی لوکل لوگ جو ہیں انگریزوں کے خلاف کوئی بغاوت، کوئی آزادی کی بھی کریں، تو وہ اس کو فوراً جو ہے دبا دیا جائے۔ کیوں کہ فوج اور محکمے وغیرہ جو ہے ان کے انڈر کنٹرول تھے، تو اس لیے یہاں بے شمار لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے پھانسیاں بھی دیں، جنہوں نے بھی ان کے خلاف گئے پھانسیاں دیں، کالا پانی بیچ دیا، لمبی لمبی سزائیں جیلوں میں ڈال دیا، اور بہت ظلم کیا گیا۔ تو افغانستان میں جو ہے ایسا نہیں تھا، لیکن تھے وہ انڈر، یعنی نہ تو افغانستان کے اندر انگریزوں کی فوج تھی، نہ وہاں پولیس تھی انگریزوں کی، نہ وہاں ایسے مخبر وغیرہ اور جاسوسی نیٹ ورک، یا وہاں کے بہت سارے خانز جو ہیں براہ راست انگریزوں کے اثر میں تھے کہ اگر کوئی، لیکن اس کے باوجود یعنی انگریزوں کی وہاں پریزنس تو عملی طور پہ ہم نہیں دیکھتے جیسے کہ ہندوستان میں تھی، لیکن اس کے باوجود افغانستان جو ہے انگریزوں کے تسلط میں رہا، جو غلامی تھی، جس کی میں بے شمار نہیں چند ایک مثالیں دینے کو تو بے شمار ہیں، لیکن پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے بیانیے کو رد کرنا وقت کی ضرورت ہے، تاکہ دیکھیے خاص طور پہ آج کا جو ہے وہ معلومات کے ذرائع بہت بڑھ گئے ہیں۔ اس کی بات سنیں اور بالکل کسی کی بھی بات سنیں، میری بھی سنیں تو تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ اوکے، جو آپ کو نتیجہ ملے گا اس کو جو ہے وہ اپنے کیا نام ہے اپنے ویژن میں وہ اس کو ڈال لیں۔ اوکے، تو یہ بالکل اور بالکل فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اب ایسے غلط باتیں بتا کر تو قوم کو، نئی نسل کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی اس قسم کے بیانات سنے وہ خود تحقیق کرے، وہ میری بات کو سنے یا منظور پشتین کی بات کو سنے یا ملا ضعیف کی یا کسی ایک کی بھی، یا مقبول جان مادر چوت کی، کسی کی بھی، تو جناب ضرور اور ضرور آپ تحقیق کریں۔ تو اس لیے بہرحال یہ جو کہہ رہا ہے، میں پھر اس کی چند ایک مثالیں دے رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ وہاں افغانستان غلام تھا جب کہ انگریزوں کی وہاں پریزنس نہیں تھی، ہم غلام تھے کہ یہاں مکمل طور پہ ان کی پریزنس تھی۔ یہ فرق ہے ہماری اور ان کی غلامی میں، یو انڈرسٹینڈ؟ اوکے، اور اگر تو حلال کی اولاد ہے تو آ اس میرے بیانیے کو کاؤنٹر کر کے دکھا، پھر میں مانا۔ یہ پانچوں نے کیا مزاج بنا رکھا ہے۔ تو اب ہاں، یہ پھر اس کا یہ سنیں کیا بولتے ہیں اس کا، محمود احمد، نو محمود خان اچکزئی، جو احمد ہے آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے خیر بہرحال ویسے اس کو چاہیے تو صحیح، یہ بڑا بلوچستان کی بات کرتا ہے، اور سنا ہے تو، اور جتنے بھی بلوچ آزادی پسند ہیں جو بلوچستان کو اپنی دھرتی ماں مانتے ہیں، ان سب ماں چودوں سے میری یہ بارہا میں اپیل کرتا ہوں، پھر کر رہا ہوں، محمود خان اچکزئی سن، مرزا محمود نے اس کے اندر بیٹھ کر، کس کے اندر،
جو ہارٹ آف کیا بولتے ہیں بلوچستان ہے، کوئٹہ کے اندر بیٹھ کے بڑے بڑے نوابوں کے سامنے، بگٹیوں کے، جوگزئیوں کے، مریوں کے سامنے کہا تھا کہ یہ تو جناب بلوچستان ہے ہی قادیانی ریاست. ہاں آج تک کسی نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. چل تو اگر بلوچ سرزمین کا سپوت ہے تو آ کہہ کہ یہ قادیانیوں کی ایسی تیسی، یہ معافی مانگے قادیانی جماعت اپنے اس خلیفہ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ ہرگز اور ہرگز بلوچستان جو ہے قادیانیوں کا نہیں ہے. اتنی بات تو کر کے دیکھ. اور باقی وہ میں رنگ بلوچ ہے اور یہ حرم یار مری اور یہ ساری، یہ تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو نقشہ جو ہے بلوچستان کا صحیح نہیں بتاتے، آزاد بلوچستان کا. ابھی ان کی ریاست بنی نہیں ہے تو کتنا رقبہ جو ہے ہلمند کا اور ایران کا اس کو آزاد بلوچستان میں شامل نہیں کرتے. یہ غدار ہیں جو بلوچ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہلمند میں اور ادھر کندھار کے ارد گرد، ان کو یہ بلوچ ہی کنسیڈر نہیں کر رہے، حالانکہ وہ حقیقی بلوچ ہے. اس سرزمین بلوچ کو تو اپنے میپ میں بھی نہیں شامل کرتے یہ ماچوت، اور باتیں کرتے ہیں جی ہم بلوچ سرزمین کے انچ انچ کو آزاد کروائیں گے. لعنت ہے تم پر. ہمت ہے تو ہلمند کو بھی اپنے نقشے میں شامل کرو، وہاں پر بھی کرو. خیر بہرحال بات پھر دوسری طرف نکل، اس کے اوپر میں کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں جس کا آج تک یہ کوئی کسک نہیں سکے میری باتوں سے. تو خیر جی یہ پھر یہ سنیں، یہ کیا بولتے ہیں اچکزئی صاحب کی پھر بات کو سنیں. افغانستان کے ساتھ جنگ کی بات ہو رہی ہے. افغانستان، معافی چاہتا ہوں کوئی برا نہ مانے، افغانستان نے کبھی غلامی دیکھی نہیں ہے، ہم نے کبھی آزادی دیکھی نہیں. ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے. غلامی کیا ہوتی ہے وہ ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، آزادی کیا ہوتی ہے ہم نہیں سمجھتے. ہم غلام رہے زندگی بھر. افغان جو کچھ ہے، افغان تب آزاد منش لوگ ہیں، آزاد رہے ہیں. ہندوستان میں جب انگریزوں کی ظلم و زیادہ ہوتی تھی تو افغان ہمارے لوگوں کے لیے، عبید اللہ سندھی کے لیے، فلانا ہندو کے لیے، فلانا سکھ کے لیے دارالامن افغانستان تھا. عبید اللہ سندھی بھی وہاں جاتا تھا، سبھاش چندر بوس بھی وہاں جاتا تھا، فلانا بھی وہاں جاتا تھا، فلانا بھی وہاں جاتا تھا. اور پھر کہتے ہیں افغانستان. جی اگر ہم تاریخی تناظر میں چیزوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امیر دوست محمد جو ہے وہ بھی انگریزوں سے دوستی کا خواہاں تھا، بلکہ اس کی کوشش یہ تھی کہ اس نے اپروچ کیا انگریزوں کے جو علاقے سکھوں نے افغانوں سے چھین لیے ہیں، انگریز جو ہیں ان کی مدد کریں ان کو واپس لینے کے لیے. اور اس کے یعنی یہ تو سب جانتے ہیں، تاریخی طور کے اوپر کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا کہ انگریزوں سکھوں کے خلاف جو ہے جو لوکل پٹھانوں کو بٹرے کیا تھا وہ افغان حکمرانوں نے کیا تھا. پہلے جہاد کی کال دی اور اس کے بعد جب وہ سارے لوکل پشتون جو تھے اکٹھے ہو کے ان کے مقابلے پہ آئے سکھوں کے، تو پیچھے سے جو ہے وہ ان کا جنرل عظیم خان وغیرہ یہ سارے بھاگ گئے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوکل لوگ تو آخری ان کا جو نوجوان تھا اس تک جنگ کرتے رہے انگریزوں سکھوں کے خلاف، لیکن یہ اپنی پوری ریگولر آرمی کو لے کے تو یہ فرار ہو گئے. اب جس سرزمین کو یہ کہتے ہیں یہ ہماری سرزمین ہے، یار کوئی اپنی سرزمین کو چھوڑ کے بھاگ جائے پھر اس کا یہ دعویٰ بھی ختم ہو جاتا ہے. اول تو ان کا یہ دعویٰ تاریخی طور پہ بھی درست نہیں ہے. چلو اگر تاریخی طور پہ درست مان بھی لیا جائے، فرض کیا تو جب آپ اس کا دفاع کرنے کے لیے جو ہے خون کی ضرورت پڑی ہے تو آپ بھاگے ہیں، اور بھاگے بھی کیا ہیں کہ سارا پیسہ جمع کر کے وہ داؤد خان کا پردادا جو تھا سلطان طلائی، اس نے اکٹھے کر کے وہ بھی بھاگ گئے. یہ ہسٹری ہے. تو آپ یہ کس منہ سے کہتے ہیں یہ سارے ہمارے ہیں اور یہ ہمارے بھائی ہیں؟ یار سکھوں کے حوالے اپنے بھائیوں کو کر کے آپ بھاگ گئے ہو. اب وہ بھائی جو ہیں وہ تو میرے نہیں خیال کہ ان کی کوئی تا قیامت بھی ایسی نسل پیدا ہوگی جو کہ مطلب سمجھائیں. تو اس طرح سے بہرحال
یہ بہت سارے مسائل ہیں اس کے اوپر. ایون یہ ہے کئی تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ احمد شاہ ابدالی نے انگریزوں کے ساتھ مل کے تو جو ہے ہندوستان میں اپنی فوج برقرار رکھنے کی بجائے انگریز جو بڑھ رہے تھے قبضہ کر، اور یہ اس پوزیشن میں تھے افغان فوج کہ وہ انگریزوں کو ہندوستان سے ڈیفیٹ دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے انگریزوں کے لیے راہ ہموار کی اور خود واپس قندھار آ گیا یا قندھار. بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تو لیکن یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو یہ مادر چوت کیا نام ہے اس کا کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی غلام نہیں رہے اور ہم غلام رہے ہیں. اوکے، تو تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے. میں مختصر بتاتا ہوں کہ ایون کیا نام ہے ان کے بہت سارے حکمران جو ہیں وہ انگریزوں کے وظیفہ خور رہے ہیں، انگریزوں کی پالیسی. ابھی آپ دیکھیے 1857 میں انگریز سب سے زیادہ کمزور حالت میں تھے کہ وہ ان کی ہندوستان جو نو آبادیاتی تھی چھین سکتی تھی، اور اس کے لیے جو ہے 1857 کی جو غدر جنگ ہوئی ہے، آزادی کی جنگ ہوئی ہے، وہ کیا نام ہے یعنی ہندوستان سے لوگ جو ہیں وہ اپروچ کر رہے تھے. دوست محمد خان اس زمانے میں وہاں کا بادشاہ تھا کہ یہاں کیا صرف ایبٹ آباد میں 6-7 گورا فوج ہیں، 6-7 فرد انگریز ہیں، اور باقی ٹوٹل دلی تک صاف ہے. آپ اپنی فوج بھیجیں تو یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم انگریزوں سے ادھر جو مقامی لوگ ہیں وہ ان کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اور ادھر جب افغان فوج آ جائے گی تو پھر سارا دلی تک بلکہ بنگال تک جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور انگریزوں کو ہم یہاں سے بھگا دیں گے. اور ڈیفینیٹلی اگر وہ 2 دستے بھی بھیج دیتا تو انگریز اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ ہندوستان پر تسلط جما سکتے، لیکن اس نے انکار کیا. اوکے، اور اگر تھوڑی سی وہ جرت کرتے تو جس پشاور کو یہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے یہ وہ، تو ایون وہ بھی لے سکتے تھے، دلی تک جا سکتے تھے، بنگال تک جا سکتے، نہیں کیا. اوکے، غلامانہ ذہنیت تھی نا. تو تاریخ کو جو ہے اگر ہم اپنا موضوع اور اس کے اوپر فوکس کر کے بیانیہ نہیں دیں گے تو ہم ذلیل ہوں گے. جیسے کہ اب یہ کیا محمود احمد اچکزئی محمود خان اچکزئی ہو رہا ہے. تو دیکھیے جی بے شمار مثالیں ہیں کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ انگریزوں کے انڈر تھے. انگریز ایک ڈاکٹر تھا، وہ رائٹر ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ مطلب ان کے حرم تک جو ہے انگریز یعنی اس کی جو بیوی تھی امیر عبد الرحمن خان کی، اوکے، اس نے بہت اس کو رومانوی انداز میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تک وہاں براہ راست زنانہ میں ان کے ساتھ جا کے بات چیت، کیونکہ وہ انگریز تھا. اوکے، تو باہر طور مجھے اب یاد نہیں آ رہا اور کون سی کتاب تھی، بہت پہلے میں نے پڑھی ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہ حقائق جو ہیں ان کو ہم ایک طرف آنکھ بند کر کے نظر انداز کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری اپنی جہالت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ کون سا افغان حکمران ایسا نہیں رہا کہ جو انگریزوں کا وظیفہ خور نہیں تھا. جب آپ انگریزوں کے وظیفہ خور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ حق نہیں کہ ہم غلامانہ ذہنیت اور آزادی اور یہ نعرے ہیں، پھر اوکے بوکس نعرے ہیں جس کو یہ بہت سارے مادر چود لوگ جو ہیں یہ آ کے یہاں کرتے ہیں. اور یا مقبول جان ہے یا کیا نام ہے زاد حامد جیسے حرام زادے، اور اب یہ کیا بولتے ہیں اچکزئی وغیرہ. تو ان کی باتوں کو آپ نہ جائیں. ابھی آپ ساری میں آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں لیکن چیدہ بتاتا ہوں کہ جو ہمیں جو غلام کہہ رہا ہے، ہمارے کسی بھی لیڈر نے آج تک، کیا وہ ہندو لیڈر ہے، کیا وہ سکھ لیڈر ہے، کیا وہ مسلمان لیڈر ہے ہندوستان کا، آج تک اتنا شرمناک بیان نہیں دیا کہ وہ پرو انگریز بھی ہوگا
اوکے، تو بھی وہ انہوں نے اس قسم کا بیان نہیں دیا، جو کہ افغانستان جس کو یہ کہہ رہا کبھی غلام نہیں رہے، وہاں کا بادشاہ ایک مدت کے لیے رہا تھا، کیا نام ہے، امیر یعقوب علی خان، وہ کیا کہہ رہا ہے یہ آپ دیکھیں جی۔ اس تصویر میں جو سفید، ہاں یہ جو رائٹ سائڈ پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہے جی افغان امیر یعقوب خان۔ تو اس کا لکھا ہوا ہے، یہ انگریزوں کو کیا کہا کرتا تھا، آئی وڈ رادر ورک ایز یور سرونٹ، کٹ گراس اینڈ ٹینڈ یور گارڈن دین ٹو بی دا رولر آف افغانستان، کہ میں آپ کا مالی نوکر بن کے رہنا پسند کرتا ہوں بنسبت کے یہ آپ کے بنسبت کے افغان بادشاہ کے، یہ اس قسم کا جو ہے نا، میں افغانستان کا بادشاہ بننے کی بجائے آپ کا گورنر، آپ کا نوکر بن کر آپ کے باغ کا مالی بن گھاس کاٹوں گا، یعقوب خان۔ اب دیکھیے اچھا یہ قائد اعظم کو، محمد علی جناح کو یہ کہتے ہیں یہ غلام تھا، انگریز کا تھا، یہ تھا وہ تھا، اس نے، نہرو نے، گاندھی نے، سکھوں کا وہ کیا تھا، وہ کوئی بھی لیڈر اگر آپ دیکھ لیں انڈین سب کانٹیننٹ میں، کسی ایک بڑے سے بڑے انگریز نواز نے اس قسم کا سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہوا، لیکن ایک بادشاہ جس کے بارے میں ہمارے ادھر مادر چوت کہہ رہے ہیں کہ اس قوم نے کبھی غلامی دیکھی نہیں، اب میں کیا بتاؤں، یہ میں نے تو نہیں لکھا ہوا نا۔ تو اس لیے فیکٹس جو ہیں وہ اور ہیں، بتایا کچھ اور جاتا ہے، اور اس طرح قوم جو ہے گمراہ ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ ایک جو اس نے کہا نا غلامی کا، تو یقین مانیں میں یہ مثال دے کے چھوڑ رہا ہوں، اب لوگوں کا اپنا معیار ہے کہ وہ ایسے حکمران کو انگریز کا غلام کہیں گے یا کیا کہیں گے، اوکے۔ اور پھر جیسے میں نے کہا تھا جناب علی، اگر یہ بتائے کہ جب رشین وہاں تھے، یعنی ہماری لائف ٹائم کی ہسٹری ہے، جب رشین وہاں تھے تو افغانستان سوویت یونین کا غلام تھا، اوکے۔ اس کے بعد جب امریکن آئے ہیں تب بھی ان کا غلام رہا ہے۔ تو ایسے منہ پھٹ کر کے آ کے کوئی مادر چوت کہہ دے کہ وہ کبھی غلام نہیں رہے، یہ نہیں رہے، ہم نے تو اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ غلامی کا پیریڈ کم از کم 30 سال کا تو بنتا ہے، اگرچہ اس سے قبل والا بھی جو ہے وہ بھی غلامی کا ہے۔ اور پھر بہت سارے مثالیں ہیں کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ ڈے مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ تو اس لیے اب میں آگے اس موضوع کو تو یہیں، اب جس طریقے سے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے، اگر یہ اچھا انسان ہوگا تو اپنا بیان واپس لے گا، اوکے، کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے پوری قوم کو جو ہے گمراہ کیا ہے۔ ہاں ہاں یہ بات درست ہے کہ تاریخی طور پہ یہ ثابت نہیں کہ وہ کبھی غلام نہیں رہے، بلکہ تاریخی، ہماری ماڈرن تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غلام رہے ہیں، اوکے۔ تو صرف ایک قوم ہندوستان کے اوپر کہہ دینا کہ ہم غلام تھے اور وہ نہیں تھے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ متعصب ہے، ایسے آدمی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی قوم کی رہنمائی کا دعویٰ کرے۔ جی بقول محمود احمد اچکزئی کہ جی ہم غلام اور وہ ہمیشہ سے آزاد منش، اور کسی کی نہیں سننے والے، کسی کے دباؤ میں نہیں آنے والے، کسی کے حکم کو فالو نہیں کرنے والے، کیونکہ وہ آزاد ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے، یہ ہے جناب علی عبد الرحمن پشاوری، جو کہ کسی زمانے میں ترکوں کی مدد کے لیے گیا اور وہاں پر اس نے ان کی بڑی خدمات وغیرہ کی، اگرچہ ہندوستان سے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں ترکیوں کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے، جس افغانستان کے لیے ترکیوں نے بہت زیادہ مدد کی تھی، ان میں سے ایک بندہ بھی وہاں ان کی مدد کے لیے نہیں گیا۔ تو بہرحال یہ پھر جو ہے اسی عبد الرحمن کو اس کی
ترکی خدمات کے صلے میں ترکیوں نے اس شخص کو ترکی سفیر بنا کر بھیج دیا کابل میں کیونکہ یہ انگریزوں کے خلاف تھا، سخت ان سے نفرت کرتا تھا. تو جناب عالی جب انگریزوں کو پتہ چلا کہ افغانستان کے اندر ہمارا ایک بہت کٹر دشمن جو ہے وہ سفیر بن کے آ گیا ہے، تو انہوں نے افغانوں کو کہا کہ اس کو یہاں سے نکالو کیونکہ یہ بہت اینٹی برٹش ہے. تو جناب علی بچہ شم انہوں نے کہا جی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کو نکالنا. وہ کہ جناب آپ یہاں ایز اے امبیسیڈر نہیں رہ سکتے، ناپسندیدہ افراد قرار دے کے برو بخیر اس کو واپس بھیج دیا. کس کے حکم پر؟ انگریز کے. نہ وہاں انگریز پولیس تھی، نہ وہاں انگریز فوج تھی، نہ وہاں کوئی انگریز گورنر تھا، صرف دلی سے آرڈر گیا اور وہاں پر اس کو. تو یہاں یہ بتایا نہ جانا یہ کہ جی وہ غلام نہیں رہے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. بہرحال اور آگے بڑی مثالیں ہیں میں دوں گا، تو اس لیے یہ چیزیں یاد رکھیں. اب آپ کے سامنے ایک اور تصویر ہے میں لگا رہا ہوں. جی محمود خان اچکزئی یہ جو بتا رہا ہے اپنے کلپ میں کہ مولانا عبید اللہ سندھی کو اور بہت ہندو سکھوں کو جو ہے وہ دارالامان تھا افغانستان، وہاں گئے، ان کو وہاں شیلٹر دیا گیا، مدد وغیرہ اور آل دیٹ. یہ اپنے بیانیے میں بتا رہا ہے. یہ 1915 میں جو ہے یہ جانا شروع ہوئے تھے ہندوستان سے بہت سارے لوگ، کلکتہ سے لے کے پشاور. اندازے کے مطابق کوئی 5 سے 10 ہزار کی ان کی تعداد تھی جو کہ 1915 ٹو 1920 تک وہاں جاتے رہے ہیں مختلف اوقات میں. تو انہوں نے جو اپنی روداد لکھی ہوئی ہے وہ بالکل اور بالکل محمود خان اچکزئی کے بیانیے کے بالکل برعکس ہے. تو اس لیے یہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ دیکھی جا سکتی ہے جس میں یہ داڑھی والا جو شخص ہے یہ عبید اللہ سندھی ہے، اور یہ غالباً 1915 میں وہاں گیا تھا، اور اپنے اس کے بہت سارے فالوورز بھی اس کے ساتھ گئے تھے. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس کے فالوور نہیں تھے، وہ بھی گئے تھے. بہرحال افغانستان گئے تھے. تو وہاں پر جو ہے یہ 1921 میں جب افغانوں کا اور یعنی تھرڈ اینگلو وار کے بعد جب افغانوں کی اور انگریزوں کی دوستی اور صلح ہو گئی، تو افغانوں نے ان کو کہا کہ جو ہندوستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان کو یا تو ہمارے حوالے کر دیں ان کو، تو جو یا پھر ان کو اپنے ملک سے نکال دیں. تو جو چھوٹے رینک کے لوگ تھے جو کیا کہتے ہیں فٹ سولجر تھے ان کے، ان میں سے بہت سینکڑوں کو انہوں نے انگریزوں کے حوالے کیا اور وہاں پر ان کو پھانسیاں ہوئیں. اور اس کے بعد یہ جو ہے جو بڑے لوگ تھے اگر وہ حوالے کرتے تو وہ ذرا بدنامی کا باعث بن جانا تھا. جو ویل نون بندے تھے جن میں مولانا کیا نام ہے عبید اللہ سندھی اور اس کے بہت سارے فالوورز اور چند ایک لوگ تھے، تو انہوں نے جناب ان کو کہا کہ آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں. تو ان کو جو ہے وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکالا گیا بے سر و سامانی کے. کس کے کہنے کے اوپر؟ انگریزوں کے کہنے کے اوپر. یہ غلامی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بتا تیری نو ہے بہن چود، اتنے جھوٹ بولتے ہو ہاں. تو جناب علی وہ بلکہ یہ خبر بھی ہے، یہ 1921 کا اخبار ہے اس کی خبر ہے، یہ جو ہے لکھا ہوا ہے، کوئی صحیح پڑھا نہیں جا رہا لیکن میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. ہندوستانی سیاسی پناہ گزین روس کو. اچھا جی، پشاور 5 دسمبر افغانستان سے آمدہ خبریں مظہر ہیں کہ ہندوستانی پولیٹیکل پناہ گزین جو افغانستان میں تھے اب روس کو روانہ ہو گئے ہیں کیونکہ افغان گورنمنٹ ان کی ناپسندیدہ سرگرمیوں کے باعث ان پر پابندی لگا رکھی ہوئی تھی. سمتھنگ اس طرح کی کوئی خبر ہے. تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے بیانیے میں جو اپنی یادداشتوں میں ڈائری میں لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان کی صلح ہو گئی، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اینگلو افغان تیسری جنگ میں افغانوں کے شانہ بشانہ اگینسٹ برٹشرز
जंगें की थी और बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। अब जब उनकी सुलह हो गई है तो उन्होंने कहा कि जी इनको तो यहाँ से निकालो। तो ये फिर जनाब बहुत ज़्यादा मिज़रेबल सिचुएशन में इनको जो है वो पैदल सफ़र करते हुए क्या फैज़ाबाद और इधर से दरियाए आमू को क्रॉस करते हुए ये फिर कहाँ चले गए, मास्को तक, बड़ा मुश्किल सफ़र। और ये वो बहरहाल ये उनको निकाल दिया गया। और इसी तरीके से जो है यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उनकी बड़ी मेहमाननवाज़ी हुई, बल्कि उनको तो पकड़ा दिया, कईयों को फांसियाँ लगी, कईयों को काला पानी भेज दिया गया, कईयों को लंबी सज़ाएं दी गई। तो बहरहाल ये चीज़ अगर हम फैक्ट्स को इग्नोर करेंगे तो ये अपनी ही कौम से गद्दारी है। ये मैं तस्वीर आपके सामने लगा रहा हूँ। और तो और एक और भी तराशा है वहाँ पर कि इन्होंने क्या किया, वहाँ बहुत सारे जो एक्चुअली अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे और वो स्किल्ड लोग थे हिंदुस्तान से, कोई लाहौर से गया, कोई पेशावर से, कोई दिल्ली से, कोई वो वहाँ जब जाके तो वो कोई स्कूल टीचर उनका बन गया, कोई उनको अंग्रेज़ी की तालीम दे रहा है, कोई इस्लामियात की, यानी मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर ज़्यादातर टीचर्स वही थे जो कि हिंदुस्तान से गए हुए थे। और क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ थे तो इसलिए अंग्रेज़ों ने कहा कि इनको भी यहाँ से निकालो, उनको भी निकाल दिया गया था। तो ये ग़ुलामी नहीं है तो क्या है। तारीख़ को दुरुस्त करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि देखिए अफ़ग़ानिस्तान वो मुल्क था जहाँ पर के सबसे ज़्यादा यानी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उससे पहले ये जो भी वहाँ रियासती ढांचा, जो भी वहाँ इदारे, ये वो सरकारी तौर पर दो रियासतों ने, दो मुल्कों ने जो इनकी सबसे ज़्यादा मदद की थी वो तुर्की था और जर्मन था। और गैर सरकारी तौर पर यहाँ जो इनफरादी तौर पर, रज़ाकाराना तौर पर जो लोग वॉलंटियरली गए हैं हिंदुस्तान से अफ़ग़ानिस्तान की तरफ, वो हिंदुस्तान के मुसलमान थे। कोई लाहौर से, कोई मोस्टली वो इलाके जो आज पाकिस्तान में वहाँ से थे, यानी हमारे बुज़ुर्गों में से थे। तो वहाँ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, खिलाफत और ये सारी चीज़ें, वहाँ तुर्की के ऊपर मुश्किल वक्त आया है। हालांकि तुर्की ने तो यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया था, जो कुछ के उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान के लिए किया था, अफ़ग़ान लोगों के लिए किया था। लेकिन जैसे ही वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी हालात, क्राइसिस पैदा हुए, तो यहाँ से जो है हिंदुस्तान से मुसलमान जो हैं वो वहाँ जाके उनकी मदद करते रहे। हालांकि इससे कबल सल्तनत उस्मानिया जो है उन्होंने हिंदुस्तान की तो मदद नहीं की थी, या पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोगों की, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल था, तो इसलिए अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर उन्होंने ज़्यादा किया था। लेकिन इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि अफ़ग़ानिस्तान ने ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान तुर्की की मदद की और ना उनका इत्तेहादी बना, बल्कि जो मुसलमान यहाँ से जाते थे अंग्रेज़ों के हुक्म के ऊपर, उनका जाना भी वहाँ बंद कर दिया। कुछ पहुँच भी गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो ना, उनको आगे नहीं जाने दिया गया। तो बहरहाल ये चीज़ बताने का ज़रूरत ये है कि देखिए, आप तारीख़ी हक़ाइक़ को इग्नोर करके अपने क़यास की बुनियाद पर कोई बयानिया ना बनाएं, वरना ज़िल्लत होगी, वरना मुंह काला होगा, झूठ बोलोगे, तासुब होगा, वो कोई भी करे, एंड ऑफ द डे उसके ऊपर जो है खुदा की लानत पड़ती है। तो ये जो कुछ भी बताया जाता है ये वो रियलिटी टोटली डिफरेंट है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत 80 की दहाई में बैकग्राउंड जानती तो फिर उनको फ़ैसला करने में ज़्यादा अच्छा होता कि हमने इनके साथ कैसे डील करना है। ओके, लेकिन क्योंकि
सारा आज़ाद ख्याली थी कि जी चलो ये जहाद के नाम के ऊपर अब हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, ये हमारे एहसान मंद होंगे, ये वो। लेकिन उस वक्त के जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उन मादर चौधों ने भी तारीख़ी हक़ाइक़ को इग्नोर करके तो जो भी किया उसका आज हम नुकसान देख रहे हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पे तुर्की का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अगर हिंदुस्तान के लोग तुर्की का साथ ना भी देते तो तुर्कियों को कोई शिकवा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक तो वो ग़ुलाम थे और दूसरा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कोई ऐसा उनकी सर्विसेज नहीं थी तुर्कियों की। हत्ता कि ये भी था कि जो तुर्की का जो माजूल शुदा अब्दुल मजीद नाम था, उसको जो है हिंदुस्तान के मुसलमान कह रहे थे, जब वो उसको निकाला जा रहा था तो कह रहे थे आप यहाँ आओ, हिंदुस्तान के अंदर आओ, हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपके साथ मिलकर तो आपका वही स्टेटस जो है जो खिलाफत और ये वो बहाल करने में। तो बहरहाल ये एक मुख्तसर सा मैंने हवाल दिया है, तो ज़रूर और ज़रूर लोग जानें कि देखें वफाद शारी के हुब के कोई तकाज़े होते हैं जो हमें फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और उसके बाद भी जो इस सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में देखने में आते हैं। अब मैं क्या बताऊं। यस, हमारी इवन 1898 में भी जब तुर्कों की और ग्रीस की जंग हुई थी, क्या बोलते हैं, यूनान की, तो यहाँ से लोग जो हैं वो दूर दराज के रास्ते काट वाट के तो वो वहाँ जाके तो तुर्कियों की मदद करते रहे हैं। फिर 1974 में भी जब इनकी जंग हुई है तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पूरे वसाइल जो हैं तुर्कियों के लिए भेजे, और तुर्कियों के लिए क्या नाम है क्या बोलते हैं, तुर्कियों के लिए रज़ाकाराना तौर पर भी लोग वहाँ गए। 74 की बात है और मुझे याद है ये सारी बातें। ओके, आज इन चीज़ों को नहीं दोहराया जाता। मैं जब तुर्की में था, खुदा की कसम, एक बुज़ुर्ग आदमी ने मुझे हग किया, जफ्फी डाली, जब उसको पता चला कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो ये उसने कहा कि तुम्हारे बुज़ुर्गों ने हमारे ऊपर बड़े एहसान किए हुए हैं। मैं अंदाज़ा लगाएं कि सीरिया में सिर्फ चंद एक पायलट हैं और कुछ फ़ौजी गए थे और कुछ रज़ाकाराना तौर पे भी जाके उन्होंने, लेकिन वो नहीं भूले। मैं इतनी रिस्पेक्ट है ना, जब हम वहाँ जाएं, मैं कई बार वहाँ पर किसी क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया हूँ, तो वो जब उनको पता चला कि पाकिस्तानी, उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। सीरिया की मैं बात बता रहा हूँ। चलें, अब ये मुझे नहीं पता ये क्या क्या चीज़ें बताने आ गए हैं। तो इन लोगों को जो है बिल्कुल और बिल्कुल इनकी बातों पे ना जाए। खैर जी, मैं अब मौजू की तरफ यही आ रहा हूँ। देखिए, हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान गए थे इस उम्मीद से कि अफ़गानों के साथ मिलकर हम हिंदुस्तान को आज़ाद करवाएंगे और यहाँ पर जो है एक रियासत बन जाएगी जिसका बादशाह अफ़गान बादशाह होगा। इसके लिए ज़्यादातर जो लोग गए हैं वो नौजवान थे, वो पढ़े लिखे थे, कोई ये नहीं थे कि कोई पैसे के लालच में गए हों, बल्कि उन्होंने अपना सारा कैरियर जो है दाव पे लगा दिया कि वो हिंदुस्तान को छोड़ के तो वो अफ़गानिस्तान चले गए। और उनका सम ऑफ देम मेट वेरी सैड एंड। तो लेकिन बताने की बात यह है कि अब उसके बावजूद भी वहाँ ये तासुर रहा कि एक हिंदी मुसलमान हो और एक सांप हो, तो पहले हिंदी मुसलमान का सर कुचलो तो फिर दस्ते माँ बालास। तो ये आप देखिए, ये वो लोग हैं जो कि ये छोटी सी मिसाल दी है जिनमें यंगस्टर जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो वहाँ गए हैं अफ़गानिस्तान की मदद के लिए। जी, अचकज़ई जिसके बारे में बता रहा है कि वो सिंधी और वो लोग उधर गए और उन्होंने, अब वो क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहा है कि अमीर हबीबुल्लाह खान अंग्रेज़ों का दोस्त और वजीफ़ा खोर था।
کہہ رہے ہیں کہ وہ غلام نہیں کبھی رہے، انگریزوں کے مخالف رہے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم انگریز چوچا ہے، بچہ ہے انگریز ہستم۔ اوکے چلو، ایسے شخص کو انگریزوں سے لڑنے پر آمادہ کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس کو ایک ایسا لالچ دینا ضروری تھا جس سے وہ کم از کم ان کی بات تو سن لے۔ ہمیں اس کے سال ہا سال بعد مولانا صاحب مرحوم کی باتوں سے اس کا پتہ چلا کہ انہوں نے امیر صاحب کے سامنے اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے یہ تجویز پیش کی تھی کہ افغانی فوجیں ہندوستان پر حملہ کر کے اس کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں تو ایک افغانی شہزادہ دستوری بادشاہ کے طور پر دلی کے تخت پر بیٹھے گا۔ امیر صاحب کی منظوری سے یہ شہزادہ امان اللہ خان عین الدولہ تھا اور افغانستان میں ایک دستوری بادشاہت قائم ہوگی اور ہندوستان اور افغانستان کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے اتحاد قائم کیا جائے گا۔ یہ جناب علی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے گئے تھے کہ اس کو کنونس کر سکیں کہ دیکھو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہندوستان میں بغاوت ہے اور لوگ جو ہیں بس آپ تھوڑی سی ہماری مدد کریں، فوجیں وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ریاست تھی، افغانستان ریاست تھی، ٹوٹی پوٹی جیسی بھی تھی ریاست تھی، لیکن یہ آزادی پسند جو تھے، جو انگریزوں سے آزادی چاہتے تھے، یہ ریاست تو نہیں تھے، نہ ان کے پاس کوئی فوج تھی، نہ اسلحہ تھا، تو یہ اس قسم کی جو ہے وہ سپورٹ لے کر تو انگریزوں سے آزادی، کیونکہ یہ وقت وہ سمجھ رہے تھے کہ انگریز فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بہت کمزور ہو گئے ہیں، لہٰذا اگر ہم یہاں شورش پیدا کریں گے، یہاں آلریڈی لوگ جو ہیں ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم ان سے آزادی لے سکیں گے، ہمیں تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگرچہ انہی دنوں میں جو ہے جرمنی اور کیا بولتے ہیں ترکی جو ہیں وہ بھی اسی منصوبے پہ کام کر رہے تھے، لیکن کیونکہ ان کی سرحدیں جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں ملتی تھی، تو جو مل رہی تھیں وہ افغانستان کے ذریعے مل رہی تھیں، لیکن یہاں جو بھی ہے لیٹ ڈاؤن ہوئے ہیں یا جو بھی ہوا ہے، جنہوں نے بھی کیا، اب میں ان کا نام کیا لوں، آپ ان کی کتاب پڑھ لیں، آپ کو سارے حالات سمجھ آ جائیں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ماں چودکی کر رہے ہیں کہ انہوں نے سپورٹ کیا، یہ کیا، انہوں نے تو وہاں ان کے کئیوں کو تو جو ہے نظر بند کر کے دکھ دیا، اچھی فوڈ نہیں دی ہے، بہت زیادہ ان کے اوپر دباؤ رکھا گیا، بہت ساری وہ خود لکھتے ہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ اب یہ ماں چودکی کر رہا ہے کہ جی وہاں ان کو پناہ دی گئی اور امان اور یہ اور وہ، تو اس لیے یہ تو ایک میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ دیکھ لیں، اس کا اگلا حصہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی آگے یہ لکھ رہا ہے کہ یہ جو جب امیر حبیب اللہ خان کا 1919 میں جلال آباد میں مرڈر ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ جو ہے امان اللہ خان بن گیا، اگرچہ اس کے بارے میں میں نے اپنی تحقیق کی بنیاد کے اوپر یہ دعویٰ کیا ہوا ہے، یہ بہت پختہ دعویٰ ہے کہ امیر حبیب اللہ خان کا مرڈر جو ہے وہ اصل میں انتقام تھا قادیانی جماعت کا، کہ اس کے زمانے میں صاحبزادہ عبداللطیف کو سنسار کیا گیا تھا قادیانی ہونے کی بنیاد کے اوپر، اور جو ہے یہ مرزا غلام قادیانی نے بھی اس وقت کہا تھا کہ اس کا انتقام لیا جائے گا۔ خیر، تو وہ پھر اس میں یہ جو کیا نام ہے 3 لوگ شامل تھے، ایک تو جماعت قادیانی، اور ظاہر ہے ان کو انگریزوں کی بھی پشت پناہی تھی، تو دوسرا اس کا بیٹا جو بعد میں امان اللہ خان بادشاہ بنا، تو تیسرا جو ہے وہ نادر خان جو تھا، یہ تینوں جو ہیں یہ اس مرڈر میں شامل ہیں۔ تو بہرحال جی وہ لکھ رہا ہے کہ جب وہ بادشاہ بن گیا تو وہ پھر اس نے امیر یعنی عبید اللہ سندھی سے ایک ملاقات میں اس نے کہا کہ من ہوں استم، میں وہی ہوں، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا قبلہ صاحب مرحوم نے افغانستان اور ہندوستان کے اتحاد کے بارے میں جو کچھ ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے ان کے والد امیر حبیب اللہ خان کو کہا تھا، ان کو علم تھا، یعنی امان اللہ خان جانتا تھا کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ وہ اس کا بادشاہ بنا دیا جائے گا دلی اور یہ اور وہ،
اس پر قبلہ مولانا صاحب مرحوم نے بحیثیت وزیر داخلہ حکومت متقا ہند امیر امان اللہ خان سے وہی معاہدہ کیا جو ان کے والد سے کیا تھا کہ ہاں بھئی ہم آپ کو اچھا اس زمانے میں ہندوستان میں بادامنی تھی اور پنجاب میں جلیانوالہ باغ کے واقعات کی وجہ سے بہت ہلچل مچی ہوئی تھی. تو بہرحال یہ اس کی بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ تھی جس کو میں نے ان کے کیا بولتے ہیں ڈائری سے جو ہے ایز اٹ از ان کی کتاب سے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت وہاں موجود تھے. جی میں نے یہ ویڈیو جو ہے اچک سے کہ اس بیانیے کے رد میں بنائی ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ عبید اللہ اور ہندوستان سے جو بھی تھے وہاں دارالامان اور ان کو پروٹیکشن اور مدد وغیرہ. اب یہ تو یہ کہہ رہا ہے وہ کہ اپنی 100 سال پہلے انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ لکھ رہا ہے کہ افغانستان کے وفد کی طرف سے ہندوستان میں ہوم رول قائم کرانے کے بارے میں مدد ملنا تو درکنار. اس وفد کے قیام ہندوستان کے دوران 1921 کے شروع میں وہاں ہندوستانی مسلمانوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی. وہ اب یہ جو بتا رہا ہے اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہا ہے مولانا نے ان جو ہندوستان میں گرفتاریاں شروع ہوئی تھی اس کی ریزن یہ بتائی کہ محمود طرزئی جو تھا وہ منصوری جا کے اس نے انگریزوں کے ساتھ وہ معاہدہ کیا تھا نا. کہتا ہے جب وہ منصوری معاہدہ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے جو لوگ تمہارے ساتھ ہندوستان میں کام کر رہے ہیں ان کی لسٹیں مجھے دے دو. ان کیس اگر انگریزوں نے کوئی ہمیں چیٹ کرنے کی کوشش کی یا تو پھر میں ان لوگوں کو رابطہ کر کے انگریزوں کے خلاف اکساؤں گا. تو کہتا ہے میں نے وہ لسٹیں دے دی جس میں محمد علی جوہر اور مختار احمد انصاری اور بہت سارے لوگوں کے نام ایڈریسز وغیرہ دیے تھے. تو وہ جب وہ کہتا ہے کہ جب وہاں پر گئے ہیں تو اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہاں پر انگریزوں نے جو لسٹیں اس نے دی تھی محمود طرزئی کو وہ سارے لوگ گرفتار ہو گئے. تو اس نے پھر آگے مزید بھی لکھا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی ساری گرفتاریاں ہوئی تھیں یہ افغان وفد جو تھا اس نے جو ہے انگریزوں سے مرات لینے کے بدلے یہ لیٹر ایکسچینج کر دی اور وہ سارے لوگ گرفتار ہو گئے. اور وہ اس کا بلیم جو ہے وہ اس کو لگا رہے ہیں اور اس کے پروف بھی دے رہے ہیں. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا. اور یہاں یہ مادر چوت کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہاں دارالامان تھا. یہ دارالامان تھا یہ تو ان کو گرفتار کروانے کا سارا انتظام تھا. تو دلے آدمی کیا باتیں کر رہا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے یہ 179 پیج ہے. یس آپ دیکھ لیں جا کے پڑھ لیں آپ کو خود معلوم ہوگا. اور بھی اس کی ڈیٹیل ہے میں تو مختصر یہاں بتا رہا ہوں. تو اس لیے جو ریئلٹی ہے وہ دوسری ہے اور یہ کچھ ماچدکی کر رہا ہے. اسی کتاب میں درج ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انگریزوں کے اور ان کے مابین جو ہے ٹیبل ٹاک ہونی تھی منصوری میں تو جو ہندوستانی تھے وہ یہ ان کو کہہ رہے تھے وہ ان کا کوئی انگریزوں کا کوئی نمائندہ تھا جو ان سے مذاکرات کرنے کے لیے آ رہا تھا. تو یہ مذاکرات سے پہلے جو ہے یہ اور کوئی انور پاشا وغیرہ یہ سارے لوگ جو تھے یہ افغانوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب علی وہ جو ہیں اس وقت ہم ان کے اوپر بہت ساری اپنی شرائط لگا سکتے ہیں لیکن مسٹر ڈوک جو انگریز تھا وہ ڈوبس کے نام کا کوئی بیروکریٹ ہوگا کوئی. تو اسی طریقے سے وہ جو ہے انہوں نے جو ہے ان کو بتایا ہی نہیں کہ وہ سیکرٹلی افغان براہ راست ان کو بائی پاس کر کے اس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے ہندوستان اور افغانستان کے اور سارے معاملات کے اوپر. تو یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہیں آپ افغانستان کے مرات بھی ان سے لیں اور پھر ان کو یہ پریشر رکھیں کہ جناب ہندوستان جو ہے وہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں وہ کسی وقت بھی بغاوت کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارے ساتھ صحیح ڈیل نہ کی. اور اس میں ہندوستان کی آزادی ہندوستان کے جو بھی رول ہے وہاں پر زیادہ سے زیادہ ان کو کم از کم مرات یہ وہ جو بھی ان کا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مفاد کی کوئی ان کے ساتھ ڈیل نہیں کی صرف اپنے مفاد کے لیے اور
اس مسٹر ڈوبس کے ساتھ ان کے مذاکرات کا جب پتہ چلا کہ یہ خفیہ طور پہ کر رہے ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہوا، اور ہمارا جتنی سیکریفائز ان کے لیے تھی، کیونکہ یہ جنگ جو ہے تیسری جنگ کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے موٹیویٹ کیا تھا، ہم نے سارا کچھ انتظام کیا تھا، وہ سپلائی لائن کٹوائی اور آل دیٹ اینی ہو، جس کی وجہ سے یہ اس پوزیشن میں آیا کہ انگریزوں سے انہوں نے اپنی آزادی کی بات منوا لی. تو وہ لیکن اس کے اوپر بھی وہی کہہ رہے ہیں، وہ کیا لکھ رہا ہے، ہندوستانیوں کے جنوب میں موفلون کی جان نثاریوں اور شمال میں پنجاب کے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے افغانستان آزاد ہو گیا، مگر افسوس کہ ہندوستان ویسے ہی غلام رہا. بہرحال وہ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے جناب اپنا تو آزادی لے لی، لیکن جو ہم سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، جو ہماری قربانیاں تھیں، وہ اس کو بالکل نظر انداز کر کے تو یہ پھر آگے وہ لکھ رہا ہے کہ مطلب جو افغانستان نے اپنے جنگی حلیف یعنی ہندوستانیوں کو جو ہے اپنی قدیم روایت کے مطابق جو ہے ان کی قسمت پر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد انگریزوں نے جو ہے ہندوستانیوں پر ظلم کیے. یہ سب دنیا کو معلوم ہی ہے جو ظلم کیے، وہاں یہ بہت زیادہ ظلم ہوئے تھے. اس کے بعد 5,000 لوگ جو ہیں پنجاب میں صرف انگریزوں نے اس لیے مار دیے تھے کہ انہوں نے افغانوں کی سپورٹ کی تھی اور بغاوت کی تھی. یہ تو مطلب وہ پھر کہ وہ بادشاہ بن گیا اور اس نے اپنی ساری ہماری قربانیوں کو بھول گئے، اور وہ پھر جناب سارا کریڈٹ خود لے لیا. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ابھی جمعہ 4 دن کی بات ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے سوویت جب وہاں آئے تو پاکستان کی کتنی قربانیاں ہیں، لیکن ذکر تک نہیں ہے. یہ جن کو بڑا کہتے تھے پنجابی طالبان، یہ وہ ان کا بھی ذکر تک نہیں، بلکہ وہ پوری قوم کو، انہی کی قوم جنہوں نے ان کو کے لیے خون دیا، جہاں وہ کبھی گلبدین کی طرف سے لڑتے ہوئے، کبھی طالبان کی طرف سے لڑتے ہوئے جانے دیں اگینسٹ مسعود وغیرہ. تو اب ان کو ہیرا منڈی کی اولاد کہہ رہے ہیں. تو اچھا، آپ ایسے ہو، ہیرا منڈی کی اولاد کا خون تو آپ کو قبول ہے، ان کی قربانیاں تو قبول ہیں، اوکے. لیکن یہاں آ کر اب میں یہ کسی یعنی فیکٹس کی میں بات بتا رہا ہوں. یا تو کوئی طالبان آئے جو اتنی گالیاں اور برا کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ویسے بھی ہیرا منڈی تو وہ قوم کہے کسی کو کہ ان کے اپنے ملک میں ہیرا منڈیاں نہ ہوں، اوکے. سعودی عرب تک میں ہیں یہ معاملات، اور مجھے حیرت ہے کہ ہم میں کھول کے کیا خیر. تو یہ چیزیں جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، فیکٹس جاننے چاہیے. جب ہم فیکٹ جانیں گے، کسی قوم کے ہسٹری کو جانیں گے، پھر آئندہ کے لیے ہمیں ایک درس ملے گا. یہاں جو بھی کچھ ہے بالکل گمراہی پھیلائی گئی ہے، بالکل یعنی. اور یا مقبول جان کی طرف دیکھیں، وہ مادر چوت جو ہے وہ طالبان کو ان سے بڑا، صحابہ سے بڑا، سلطان صلاح الدین سے بڑا، امام شامل سے بڑا جہادی قرار دے رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو جو ہے ٹوٹل بین کر دینا چاہیے. بہت سارے جرنلسٹ آ کے کہتے ہیں جی یہ ہے اور وہ ہے، اور وہ بیانیہ دے رہے ہیں جو کہ بالکل حقیقت کے برعکس ہے. ابھی وہ جیسے حامد میر جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے فلانا فلانا، ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ افغانستان. اور جو بھی اس قسم کے جرنلسٹ، زیادہ تر ظاہر ہے کہ وہ اسی قسم کے بیانیے کو دیکھ کے قوم کے اندر کیا بولتے ہیں، گمراہی پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو فیکٹ سے دور کر رہے ہیں. تو اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے تو آئے میرے سامنے، میرے ساتھ بات تو کر کے دیکھے، تو دیکھو میں اس کو کہاں چھوڑ کے آتا ہوں. تو اس لیے یہ فیکٹ جاننا بہت ضروری ہے. جب ہم ان فیکٹس کو جانیں گے پھر ہم اچھی پوزیشن میں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم نے جتنی کیا بولتے ہیں نقصانات اٹھائے ہیں افغانستان کے بارے میں، وہ ہماری لیک آف نالج، لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف دیئر مینٹیلٹی، دیئر ہسٹری، دیئر کلچر. اور ہم اپنے طور پر جو ہے وہ بیانیہ دیتے رہے، اور پوری قوم کو یہ تاثر پیدا کر دیا کہ وہی ہیں
جو پاکستان کا کیا بولتے ہیں دفاع کر رہے ہیں، وہی ہیں جو اسلام کی جنگ کر رہے ہیں، وہی ہیں جو امام مہدی کا لشکر بنیں گے. لیکن ریالٹی مجھ سے تو پوچھو یار. تو اس لیے میں کوئی اپنے طور پہ بات نہیں کرتا، میں تو وہی باتیں کرتا ہوں جو کہ ثابت شدہ ہیں. یہ لوگ قیاس کی بنیاد کے اوپر، پروپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، جو کہ بے انتہا جس کے منفی مضر اثرات جو ہیں آج ہم دیکھنے کو مل رہے ہیں. جہاں تک آج کی موجودہ صورتحال ہے کہ وہ طالبان کے بعد بھی اگر وہاں کوئی حکومت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، تو سچویشن ول ریمین دا سیم. اوکے، کیونکہ جب تک ہم افغانوں کو ایک ایسی نسل کو پیدا نہ کر سکیں جس کو ہم بتا سکیں کہ دیکھیے آپ کے جو بھی خدشات اور جو بھی آپ الزامات اور یہ اور وہ، یہ پروپیگنڈے کی بنیاد پہ ہیں. ریالٹی دوسری ہے. ریالٹی یہی ہے کہ اگر پوری دنیا میں کسی نے دوستی اور وفاداری کی ہے تو وہ ہم قوم نے کیا، اور آپ ہم سے زیادہ، سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں. یہ چیزیں بتا دیں، مانے نہ مانے وہ بعد کی بات ہے. نہیں مانیں گے، اپنا نقصان کریں گے. مان لیں گے تو ایک دوستی کا، ایک محبت کا، ایک ترقی کا جو ہے وہ ایک راستہ بن جائے گا. ادروائز کوئی چانس نہیں، کوئی چانس نہیں ہے. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے سوویت یونین یا چین کو بلاؤ، عربوں کو بلاؤ، ترکی کو، یہی کہہ رہا ہے وہ مدر چوت کیا نام ہے، اور جرگا کر کو بٹھا کے تو سارے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرو. اور ایک بینچو تمہیں میں بتا چکا ہوں، رب بھی آ جائے گا نا، وہ کہے گا دوستی کر لو، او نہ نہیں کرنی دوستی ساڈے نال، جان دے کیوں بینچو دا، وائی آر یو ویسٹنگ دا ٹائم. وہ تو پشتون قوم کو تنہا کرنے کے مشن کے اوپر ہیں. اگرچہ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ جناب اتنے بڑی قوم کو جو ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اٹک تک لے لیں گے، یہ لے لیں گے، وہ کر لیں گے، کیسے لے سکتے ہیں؟ کوئی نہیں. تو لے کے تو دکھاؤ پھر. اوکے، تو اس کا حل یہ تو کر نہیں سکتے. اوکے، تو پھر اس کا یہی ہے کہ آئندہ کے لیے جو ہے امن ہو، پیار محبت ہو دو ہمسایہ ملکوں میں، تو وہ یہی ہے کہ جو چیزیں، جو الزامات، جی پاکستان صادق نہیں. آپ کتنے صادق ہیں؟ پاکستان نے تو ہمیشہ صادق رہے ہیں آپ کے ساتھ. صادق تو وہ نہیں لوگ رہے جنہوں نے کہ کعبے میں جا کے قرآن پہ ہاتھ رکھا کہ ہم دوستی کریں گے اور دوستی نہیں کی. اوکے، تو چلیں، پاکستان اگر صادق نہیں ہے تو آپ کون سے صادق ہو؟ آپ نے تو کعبے کے صداقت کا مان نہیں رکھا یار، یعنی حلف کا. تو پھر اس لیے، اور بھی یہ جتنے بھی طالبان وغیرہ ہیں، یہ قرآن کو کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آج آپ ان کے ساتھ قرآن سے حلف لے لیں، 2 منٹ بعد یہ توڑ دیتے ہیں. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں نئی نسلوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ حقائق بتانے ہیں، تاکہ یہ دشمنی ختم ہو سکے اور وہ جان سکیں کہ جس قوم کے بارے میں 80 سال سے، ظاہر شاہ سے لے کے طالبان جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. اور یہی قوم ہے جو ہر موقع کے اوپر ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہے. انہوں نے خون دیا ہے، اور یہاں نعرے لگ رہے ہیں نمک حرام کے. نمک حرام نہ کو یار، خون دینے والے ہیں ہم. اوکے، تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اب اگر آپ سمجھ جائیں تو خیر، یہ تو بات ہو گئی جو میں نے اس کے دو، ایک تو یہ کہ بھی وہ غلام نہیں رہے، میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اس نے ایک دو اور باتیں کی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہا ہوا ہے، ہاں، ایک کہ وہ 65 اور 71 کی وار میں چھرا نہیں گھونپا، یہ نہیں کیا. یہ بالکل اگینسٹ دا ریالٹی یہ ایک بیانیہ ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ یہ بالکل اور بالکل دونوں جنگوں میں ان کا جھکاؤ بھی ادھر تھا، اور یہ پریپیئر تھے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن وہ ہو نہیں سکا. اور یہ مکمل طور پہ انڈیا کے ہی طرفدار تھے. اور یہ ایک غلط بیانیہ ہے، یہ بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں. حقیقت یہ جو ہے، میں پہلے بھی اگرچہ بیان کر چکا ہوں، پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد صرف ایک ہی موضوع اب ہوگا کہ یہ
جو کہتے ہیں کہ 65 اور 71 کی وار میں افغانوں نے جو ہے وہ پاکستان کو کی کمر میں چاقو نہیں ڈالا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتاؤں گا اس حرامزادے کا منہ بند کرنے کے لیے.